السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سے 30 برس قبل کا ذکر ہے۔ خالہ اپنے منہ بولے بیٹے قاسم کے ساتھ مجھے راولپنڈی لے جا رہی تھیں۔ ریل میں اپنی نشستوں پر بیٹھ کر ہم نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ رش بہت تھا۔ ان دنوں گرمی سے برا حال تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے ریل چل دی۔ لوگ کچھ دیر کی ہلچل کے بعد اپنی اپنی سیٹوں پر قرار سے براجمان ہو گئے تھے۔ جدھر ہم بیٹھے تھے کوئی سیٹ خالی نہ تھی، لیکن ایک نوجوان جو خوش شکل تھا اور چہرے مہرے سے شریف لگ رہا تھا، کافی دیر سے اوپر والی نشست کا ڈنڈا تھامے کھڑے کھڑے سفر کر رہا تھا۔ ریل کو روانہ ہوئے جب 1 گھنٹہ گزر گیا اور اسے کہیں بیٹھنے کو جگہ نہ ملی، تو خالہ نے مجھے اور قاسم کو کہا کہ تم لوگ ذرا سکڑ کے بیٹھو اور اس مسافر کے لیے جگہ نکالو، راولپنڈی کا کافی فاصلہ ہے، یہ کب تک یوں ہی کھڑا سفر طے کرے گا۔ میں کھڑکی کی جانب بیٹھی تھی، پھر خالہ اور اس کے بعد قاسم بیٹھا تھا۔ ہم نے سرک کر جگہ بنا دی، یوں ہماری برتھ کے آخری سرے پر اس نوجوان کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ اس عنایت پر وہ کافی مشکور ہوا۔ خالہ اور قاسم کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اور وہ قاسم باتیں کرنے لگے۔ جلد ہی ان کی دوستی ہو گئی۔ باتوں باتوں میں قاسم نے بتایا خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا اس نے میری بہن کو گود لیا ہے۔ یہ بھی بتایا یہ میری سکی بہن نہیں ہے، بلکہ سوتیلی ماں کی بیٹی ہے۔ قاسم کی باتیں کچھ میرے کانوں میں بھی پڑ رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی یہ کتنا بیوقوف ہے، اسے ذاتی باتیں ایک اجنبی کے گوش گزار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ریل کا سفر تو لمحاتی پہچان کا حامل ہوتا ہے۔ سفر تمام ہوتے ہی مسافر اپنی اپنی منزلوں پر چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی نہیں ملتے۔ کچھ دیر بعد خالہ کمر سیدھی کرنے اوپر کی برتھ پر جا کر لیٹ گئیں، کیونکہ وہ ہماری برتھ تھی۔ اب نچلی برتھ پر ہم تینوں رہ گئے۔ نوجوان نے قاسم کو بتایا اس کا نام عامر ہے اور وہ فیصل آباد میں رہتا ہے، جہاں اس کے والد کی کپڑے کی دکان ہے۔ وہ لوگ خوشحال تھے۔ وہ پشاور ریشمی غیر ملکی کپڑے کے تھان لینے جا رہا تھا۔ عامر کے والد سفر نہیں کر سکتے تھے، تبھی اسے بھیجا تھا۔ گویا ہماری منزل ایک تھی اور ہم ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے۔ تبھی قاسم سے عامر کی دوستی ہو گئی۔ پنڈی کے اسٹیشن پر اترے تو قاسم نے کہا، یار پشاور تو کل جاؤ گے، اس وقت ہوٹل جانے کی بجائے ہمارے ساتھ ہمارے گھر قیام کر لو، ہم خالہ کے یہاں چلتے ہیں، گھر جیسا آرام ملے گا۔ عامر نے لاکھ انکار کیا، مگر قاسم نے اصرار کر کے اس کو ساتھ آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے ہمارے ساتھ ہو لیا۔ خالہ نے بھی اس نوجوان کو مہمان بنانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ خوشی خوشی گرم جوشی سے اسے اپنے گھر لا بٹھایا۔ خالہ کا گھر خوشنما اور صاف ستھرا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ماہم بیٹی مہمان کے لیے بستر لگا دو اور جلدی کھانا بناؤ تاکہ یہ گھر کا گرم گرم کھانا کھائے۔ خالہ نے قاسم کے اس نئے دوست کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسے بھی یہاں بے حد راحت اور سکون نصیب ہوا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے عامر نے اپنا بٹوا خالہ کو دیا کہ اسے حفاظت سے رکھ لے، اس میں لاکھ روپیہ ہے، یہ کپڑے کے تاجر کو دینا ہے۔ پھر وہ سکون سے سو گیا۔ صبح سویرے ناشتے کے بعد عامر نے جانے کی اجازت مانگی تو خالہ نے اس کا بٹوا اس کے حوالے کیا، بیٹے یہ لو اپنی امانت، لیکن پشاور سے واپسی پہ فیصل آباد جاتے ہوئے ضرور ہماری طرف ہو کر جانا، وقت ملا تو ضرور آؤں گا۔ اس نے ایک بار پھر مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر تک خالہ اور قاسم عامر کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ کتنا اچھا لڑکا ہے، یقیناً یہ کسی اچھے خاندان کا ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ قاسم نے عامر کو فون کیا، خیریت دریافت کرنے کے بعد تقاضا کیا واپسی میں ہم سے ملتے جانا، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ خالہ نے بھی فون پر اصرار کیا تو عامر نے حامی بھر لی اور اگلے روز وہ ہمارے گھر آ گیا۔ اس وقت قاسم گھر نہ تھا۔ خالہ نے اسے بہت پیار سے بٹھایا، مجھ سے کہا فوراً چائے بنا کر لاؤ اور گرم گرم کھانا تیار کرو، تب تک قاسم بھی آ جائے گا۔ میں نے چائے بنائی اور عامر کو دے دی، پھر کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ تب تک خالہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ شام کو عامر نے واپس جانے کی اجازت مانگی، تب خالہ بولی، بیٹا اگر 1 روز ٹھہر جاؤ نا، ماہم اور قاسم نے بھی جانا ہے، اکٹھے چلے جانا، سفر اچھا کٹ جائے گا۔ عامر سوچ میں پڑ گیا، انکار کرے یا اقرار؟ مہمان نوازی کے احسان تلے دبا ہوا تھا، انکار کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ میرے والدین فیصل آباد میں رہتے تھے، والدہ سوتیلی تھیں، تبھی خالہ نے مجھے گود لیا تھا۔ اپنے والد کے گھر کم جاتی تھی، وہ بیمار تھے اور ان کے گردے کا آپریشن تھا، تبھی قاسم اور میں دوبارہ وہاں جا رہے تھے۔ عامر ایک رات ہماری خالہ کے گھر رک گیا۔ اگلے روز ہم تینوں اکٹھے اسٹیشن گئے۔ عامر نے ہمارا بھی ٹکٹ لے لیا۔ ٹکٹ کے پیسے قاسم سے نہیں لیے،
ایک ہی ڈبے میں جگہ لے لی تھی، لہذا قاسم اور عامر تمام راستے باتیں کرتے آئے، جبکہ میں کونے والی نشست پر بیٹھی رسالہ پڑھتی رہی۔ جب نیند آنے لگی تو اوپر کی برتھ پر جا کر لیٹ گئی۔ فیصل آباد میں ہم سب اتر گئے۔ عامر نے اپنے گھر کا پتہ قاسم کو دے دیا اور پھر وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ اب قاسم روز ہی فون کرتا، دونوں فون پر بات کرتے۔ قاسم نے گھر پر مدعو کیا مگر وہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ خالہ بھی فون کرتی قاسم سے، عامر کا ضرور پوچھتی تھیں۔ ابو کا آپریشن ہو گیا۔ میں ایک ماہ ابو کے گھر رہی، پھر خالہ پنڈی سے لینے آ گئی۔ تب انہوں نے قاسم سے کہا، عامر کو فون کر کے بلاؤ، بہت اچھا لڑکا ہے، چاہتی ہوں اس سے ملتی جاؤں۔ لگتا تھا عامر خالہ کے حواسوں پر چھا گیا ہے۔ خالہ کے کہنے پر قاسم نے فون کر دیا۔ وہ شام کو آ گیا۔ خالہ اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی تھی، بولی، بیٹا عامر، میں روز ہی تمہارا انتظار کرتی ہوں، تم پھر پنڈی نہیں آئے۔ میں نے تم کو کہا تھا تم میرے لیے میری قاسم کی طرح ہو، پھر تم میرے گھر کیوں نہیں آتے؟ اس بار پشاور گیا تو واپسی میں پنڈی ضرور آپ کے گھر آؤں گا۔ اس نے خالہ کا خلوص دے کر ان کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور وعدہ کر لیا۔ خالہ مجھے لے کر پنڈی آ گئی۔ ایک ماہ بعد عامر آیا تو سیدھا اسٹیشن سے ہمارے گھر آ گیا۔ خالہ بہت خوش ہوئیں اور پہلے کی طرح او بھگت کی، بولی، تم میرے بھانجے کے دوست ہو، میرے بیٹے کی طرح ہو، اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھو، یہ تو دن چاہو رہو۔ قاسم فیصل آباد میں تھا، پھر بھی خالہ اصرار کر رہی تھی، عامر کہیں ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ عامر نے جان لیا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تبھی اس نے ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ بہانہ کیا، ایک دوست کو دیکھنے ہسپتال جانا ہے، رات وہاں ٹھہرنا ہے، صبح آ جاؤں گا۔ بہرحال خالہ نے مجھے حکم دیا، جلدی سے مرغی کا عمدہ قورمہ اور چاول تیار کرو، میرا بیٹا آیا ہے۔ کھانا کھا کر عامر دوبارہ آنے کا کہہ کر رات کو ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اگلے روز خریداری میں مصروف رہا اور خالہ اس کے انتظار میں گھلتی رہی۔ تیسرے دن وہ آ گیا اور بتایا کہ جلدی جانا ہے، ٹھہروں گا نہیں، بس خدا حافظ کہنا ہے۔ خالہ روحانسی ہو گئیں۔ عامر نے ان کی اداسی کو محسوس کر لیا تھا، بولا، آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو بتائیے کوئی کام ہے تو میں حاضر ہوں۔ کام تو ہے بیٹا، خالہ نے جھجکتے ہوئے کہا، ماہم کے معدے میں تکلیف ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اگر کچھ رقم قرض دے دو تو میں جلد لٹا دوں گی، لیکن قاسم سے ذکر مت کرنا۔ عامر نے 5,000 روپے دیے اور کہا، جلد لٹانے کی فکر نہ کرنا، جب چاہے لٹا دینا۔ مجھے خالہ کی یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ ایک غیر آدمی سے قرض لیا تھا، بھلا اس کا ہم سے کیا رشتہ تھا؟ ریل میں ہی تو ملا تھا، اچھا آدمی تھا، مگر ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ جانے کیوں میں نہ چاہتی تھی یہ شخص ہمارے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرے، تاہم خالہ کی اپنی فطرت تھی، ان کی روش پر میں اعتراض کی جرات بھی نہ رکھتی تھی، کیونکہ ابا کے گھر پر ستیلی ماں کا راج تھا اور وہ مجھ کو قطعی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ دن بھی نہ رہنے دیتی تھیں اور جھگڑا کر دیتی تھیں۔ 2 ماہ بعد خالہ نے خود ہی عامر کو فون کر دیا اور پوچھا، بیٹے کہاں ہو، کیا پنڈی آنا نہیں ہوا؟ اس نے بتایا، پشاور میں ہوں اور آج کل میں پنڈی آنا ہوگا۔ تبھی خالہ نے کہا، بیٹے ہم پرسوں لاہور جا رہے ہیں، وہاں میری ایک رشتے کی دار کی بھانجی ہے، رہتی ہے، وہ بہت کمزور ہے، بہت بیمار ہے، اس کی عیادت کو جانا ہے، اکیلے سفر سے گھبرا رہی ہوں، اگر تم ساتھ چلو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ اس نے کچھ اس طرح سے التجا کی، عامر کو حامی بھرتی ہی بنی۔ دوسرے روز وہ آ گیا۔ خالہ نے بتایا، ماہم بھی ساتھ جائے گی، اسے اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی، اس کا بھی ٹکٹ لینا ہے۔ عامر نے 3 ٹکٹ لیے اور مقررہ وقت ہم ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر خالہ ہمارے بیچ بیٹھی رہیں، پھر وہ تھکن کا بہانہ بنا کر اوپر والی برتھ پر جا کر لیٹ گئیں۔ اب میں اور عامر ایک سیٹ پر رہ گئے تھے۔ میں اس کے برابر بیٹھی تو کچھ گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے خالہ پر غصہ آنے لگا تھا کہ ناحق عامر کو ساتھ لیا، جبکہ ہم پہلے کئی بار پنڈی سے لاہور اور پھر فیصل آباد اکیلے سفر کر چکے تھے۔ رات 8 بجے ہم لاہور پہنچے۔ عامر نے کہا، خالہ آپ نے جہاں جانا ہے بتائیے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، پھر فیصل آباد چلا جاؤں گا۔ خالہ بولی، بیٹا یہ وقت کسی بیمار کے گھر جانے کا نہیں ہے، ان کے تو ہسپتال کے چکر لگ رہے ہیں، ہم اس وقت کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں، صبح ان کے گھر چلے جائیں گے۔ پھر بولیں، لیکن ہم 2 عورتیں اس وقت اکیلی کسی ہوٹل میں کیسے ٹھہریں گی؟ بہتر ہوتا تم بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جاتے اور کل صبح فیصل آباد چلے جاتے۔ اس نئی فرمائش پر وہ بیچارہ بکھلا گیا۔
کچھ سوچ کر کہنے لگا، جیسے آپ کی مرضی، میں دوسرا کمرہ کرائے پر لے لیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی غیر نہیں ہو، مجھے اپنی اولاد کی طرح ہو، میرے بیٹے ہو، ہم ایک کمرے میں رہ لیں گے۔ وہ شریف آدمی چپ ہو گیا۔ ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اسٹیشن سے نزدیکی ہوٹل تھا اور درمیانی درجے کا تھا۔ جب میں ہاتھ منہ دھونے واش روم چلی گئی تو خالہ کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ عامر سے کہہ رہی تھی، بیٹا تم شادی شدہ تو نہیں ہو، کیونکہ پریشانی کی بات یہ ہے میری ماں ہم تم کو دل سے پسند کرنے لگی ہے اور وہ میری لاڈلی بیٹی ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے اور اسی کی خاطر میں تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ خالہ کا لہجہ ایسا تھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ عامر بھی حیران و پریشان تھا۔ جب میں باہر نکلی وہ خجل سا بیٹھا تھا۔ خالہ فوراً غسل خانے چلی گئیں۔ اب میں اور عامر تنہا رہ گئے۔ تبھی اس نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہاری خالہ کیسی عورت ہے؟ میں ان کو ماں جیسی سمجھتا تھا اور انہوں نے ایسی بات کہی کہ اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ میں تم کو اپنی دوست کی بہن سمجھ کر یہاں تک آ گیا تھا۔ آپ لوگوں کے بارے میں کوئی غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی کچھ جواب بھی نہ دینے پائی تھی کہ خالہ غسل خانے سے نکلی اور کہنے لگیں، میں ذرا سامنے اسٹور سے کچھ چیزیں خریدنے جا رہی ہوں، ابھی آ جاتی ہوں۔ انہوں نے ہم کو ایک لفظ کہنے کا موقع بھی نہ دیا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ عامر خالہ کو جاتے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو اپنے جوان لڑکی کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے۔ آخر اتنی رات دونوں کو تنہا چھوڑ کر جانے کا کیا مقصد تھا؟ عامر کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس نے کڑوے لہجے میں مجھ سے کہا، ماہم سچ سچ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اپنے ساتھ یہاں لانے کا کیا مقصد تھا اور تم لوگ اپنے رشتہ دار کے گھر جانے کی بجائے ہوٹل میں کیوں آ گئی ہو؟ اس کے کڑوے لہجے دیکھ کر، تیور دیکھ کر میں سہم گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ سوچا یہ موقع ہے سچ بتا دوں ورنہ عمر بھر کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ عامر بھائی میں غلط لڑکی نہیں ہوں، مگر خالہ ٹھیک نہیں ہے، سگی بھانجی کو غلط راہ پر چلانا چاہتی ہیں۔ وہ کسی دولت مند لڑکے کو پھنسانے کے چکر میں ہیں، مگر ایسے معاملات میں سوائے ذلت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دولت مند رشتے ایسے نہیں ملتے۔ تم احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ ایسی خالہ کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ ستیلی ماں رہنے نہیں دیتی۔ قاسم ہی میرا سکا بھائی نہیں ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہیں، خالہ سے اکثر روپے مانگنے آ جاتا ہے۔ تمہاری خالہ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ ایک مکان ہے جو خالو مرنے سے پہلے ان کے نام کر گئے تھے، ان کے کرائے پر گزارا کرتی ہے۔ اس نے حقارت سے 2000 میرے سامنے پھینکے اور بولا، میں جا رہا ہوں، یہ رقم تم اپنی خالہ کو دے دینا۔ میں اس توہین پر رونے لگ گئی۔ روتا دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ سچ بتا دو گی تو مدد بھی کر دوں گا، جھوٹوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے الفاظ نہ مل رہے تھے، کیسے کہوں، مگر یہی وقت تھا بری راہوں سے بچنے کا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے خالہ نے کہا تھا عامر امیر لڑکا ہے اور تمہیں اسے پھانسنا ہے، وہ اس لیے یہاں لائی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈاکٹر کے ساتھ طرح کی واقفیت کی تھی، مگر وہ 2 دن ہمارے ساتھ رہ کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے خالہ سے کہا، میں شادی شدہ ہوں، اس لیے شادی کرنے سے مجبور ہوں، مگر وہ مجھ بن بیاہی کو بیاہی کر کے چلا گیا تھا۔ کیا تم اپنے والد کا پتہ دے سکتی ہو؟ میں نے اسے والد کا پتہ دے دیا۔ پھر وہ ہوٹل سے چلا گیا۔ خالہ آئی تو میں نے بتایا عامر چلا گیا ہے۔ وہ افسردہ ہو گئی اور بستر پر منہ لپیٹ کر پڑ گئیں۔ عامر میرے والد کے پاس گیا اور ان کو تمام احوال کہہ کر غیرت دلائی کہ تمہاری بیٹی شریف ہے اور تم نے اس کی کبھی خبر نہ لی، وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ ستیلی ماں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ غیرت مند بنو اور ایسی بیوی کو چلتا کرو، ورنہ اپنی بچی کی دیکھ بھال خود کرو۔ ابو عامر کی باتوں کو سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے سکی خالہ ایسی بدگماش ہو سکتی ہے۔ وہ 2 روز کے اندر اندر ابو عامر کے والدین کے ہمراہ آ کر مجھے لے گئے اور پھر میرا نکاح عامر کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے والدین سے خواہش کی تھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یوں خالہ جو چاہتی تھیں وہ تو ہو گیا، مگر باعزت طریقے اور والدین کی رضامندی سے ہوا۔ خدا مجھ پر مہربان تھا، کیونکہ میں واقعتاً بری لڑکی نہ تھی۔ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے برائی کے جہنم سے بچا لے، ایک شریف شوہر اور شریفانہ زندگی عطا کرے۔ عامر بے شک بہت امیر آدمی ہے اور ان کا کروڑوں کا بزنس ہے، لیکن میں نے کبھی دولت کا لالچ کیا اور نہ کبھی مادی آسائشوں کی تمنا کی ہے۔ عزت کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے عزت کی زندگی کے ساتھ ساتھ از خود دولت کے انعام اور نوازشیوں سے نواز دیا ہے۔ وہ جب چاہے جس کو جتنا چاہے، وہ بے نیاز ہے۔
मगर दौलतमंदों से रिश्ते इस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से खाला करना चाहती थी। खाला के तमाम करतूत मैंने आमिर को न बताए, उसने भी अब्बू को तमाम बातों से आगाह करना मुनासिब ना समझा, वरना मुमकिन था अब्बू खाला का गला दबा देते। मैं खाला से ज़्यादा अपने वालिद को ही कसूरवार समझती हूँ, जिन्होंने दूसरी शादी करके नई नवेली से इतना इश्क फरमाया कि अपनी सकी औलाद को भी भुला दिया। कभी किसी बाप को ऐसा ना करना चाहिए कि दूसरी बीवी को खुश रखने की खातिर अपनी बेटी को रिश्तेदारों के हवाले कर दे। हो ना हो ये चाहते हैं ऐसा मर्द जिसने दूसरी शादी की हो नई बीवी पर कड़ी नज़र रखे, वो इसकी पहली औलाद से कैसा सलूक रवा रखती है। औलाद को कभी किसी के सुपुर्द हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे बाप की कड़ी निगाह के नीचे ही ठीक रहते हैं। शादी के बाद आमिर ने मुझे कभी खाला के घर जाने और उनसे मिलने की इजाज़त ना दी। वो इनको एक बुरी औरत समझते हैं। दोस्तों, आप माहम की खाला के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।